لوگ سمجھتے ہوں گے اللہ کے دین کو پھیلنے نہ دو، اللہ کا دین تو پھیلے گا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ جو میں نے آیت پڑھی نا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا لوگوں کو اللہ کا نام لینے پر اعتراض ہے۔ اگر کوئی آپ نماز پڑھ لے نا کہیں سارجنک استھان پر، عوامی جگہ پر اگر آپ نماز پڑھ لے، فوراً مقدمہ۔ اگر کسی نے اسٹیشن پہ کہیں کونے میں نماز پڑھ لی، مقدمہ۔ اگر کسی نے کسی بلڈنگ میں نماز پڑھ لی، مقدمہ۔ کسی نے کسی پارک میں نماز پڑھ لی، اس پر بھی مقدمہ۔ کیا وقت آ گیا؟ اللہ کی عبادت بھی جرم ہو گئی۔ ہمارے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا، ہمارے قانون میں کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن اللہ سے بیر، جس کو لوگ کہتے ہیں نا خدائی بیر، اللہ سے بیر۔ بھئی اگر میں روڈ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں اور ٹریفک کو پریشانی ہو، پبلک کو پریشانی ہو، کسی انسان کو پریشانی ہو، کسی کا کوئی حرج ہوتا ہو، تو قانون کر سکتا ہے نا کام، میں کونے میں کھڑا ہوں۔ لیکن خدائی بہر ہے کہ بھئی آپ اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے، حالانکہ اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، جو قانون بنا رہے ہیں وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہی ان کو جو دیا ہے، اگر اللہ نہ دے کچھ بھی نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ برسات نہ برسائے، پانی نہ ہو، سب مر جائیں گے۔ اگر بارش نہ ہو، کسان بیچارے مایوس ہو جائیں گے۔ کھاتے ہوئے سب اللہ کا دیا ہوا ہے، لیکن نماز پڑھنے پہ اعتراض۔ حالانکہ میں تو یہی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر کہیں کونے میں، کھلے میں، کہیں الگ جگہ پر، بیچ روڈ پہ نہیں، الگ جگہ پر اگر کہیں نماز پڑھنے کی وجہ سے کسی پر مقدمہ ہو گیا ہے، وہ واپس ہونا چاہیے۔ ہم کسی کو تکلیف تھوڑی دے رہے ہیں، ہم کسی کو کوئی پریشان تھوڑی کر رہے ہیں، ہم کوئی قانون کو خلاف ورزی تھوڑی کر رہے ہیں۔ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ 5 منٹ کے لیے اگر نماز پڑھ لی کسی نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو بھی اس سلسلے میں برابر گفت و شنید کرنی چاہیے، بات کرنی چاہیے کہ آخر یہ وقت کیا ہے۔ آپ جاتے ہوں گے کبھی کبھی ایئرپورٹ پر جاتے ہوں گے، ہوائی اڈوں پر، بڑے بڑے، ہمارے ہندوستان میں بھی ایک الگ کمرہ بنا ہوتا ہے عبادت کے لیے۔ راشٹرپتی بھون ہم جاتے تھے روزہ افطار میں یا کسی پارٹی میں، وہاں لکھا ہوتا تھا کہ نماز کے لیے انتظام ہے۔ آخر یہ ہندوستان بہت سارے مذہبوں کا ہے نا، ایک مذہب کا نہیں، بہت سارے مذہبوں کا ہے، اور ہمیں کسی مذہب سے مخالفت بھی نہیں، لیکن اللہ کا نام لینا بھی جرم ہو گیا ہے اس سے بڑھ کر۔ حالانکہ اللہ کے دین کو کوئی خطرہ نہیں۔ لوگ سمجھتے ہوں گے اللہ کے دین کو پھیلنے نہ دو، اللہ کا دین تو پھیلے گا، اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ جو میں نے آیت پڑھی نا، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہوں گے۔ ہمارے دین کو خطرہ نہیں ہے، ہمارے اسلام کو خطرہ نہیں ہے۔ ہمارے نماز پڑھنے سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ دین پھیلتا ہو، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، سب کو کرنی چاہیے۔ بھئی اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں تو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ تو ہم تو یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جن پر کونے میں، الگ جگہ میں اگر نماز پڑھنے کی وجہ سے مقدمے ہوئے ہیں تو وہ واپس ہونے چاہیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اس سلسلے میں بات چیت کرنی چاہیے، اور میں یہ بھی کہوں گا، مسلمانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ اگر کہیں پر واقعی کوئی سرپھرے لوگ ہیں جن کے پاس عقل ہی نہیں ہے، دشمنی نے جن کو اندھا کر دیا ہے، جو متعصب ہیں، فرقہ پرست ہیں، تو اللہ نے ہمارے دین میں سب طرح کی رعایت رکھی۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے کی جگہ نہیں مل رہی، نماز قضا کر دو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر
سن 5 ہجری کے اندر ایک وقت ایسا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب 3 نمازوں کو قضا فرمایا اور عشاء کے وقت میں تینوں نمازیں پڑھی۔ ہمارے مذہب میں سب طرح کی رعایت ہے، آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، آپ قانون والوں سے جھگڑے نہیں، اللہ سے دعا کریں۔ ہمارے مذہب میں رعایت ہے، لیکن میں یہی اپیل کروں گا کہ اگر کوئی کونے میں الگ جگہ پر اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس سے اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ 75 سال ہو گئے ہمارے بھارت کو آزاد ہوئے، جب سے اب تک جب نہیں تھا تو اب پابندی اس طرح کی کیوں ہو رہی؟